غرض یہ قوم جتنے سوال کرتی گئی پابندیاں بڑھتی گئیں، اب اس کا ملنا بھی مشکل ہو گیا۔ ان ساری پابندیوں کے بعد بس اب ان کے ہاں ایک ہی ایسی گائے رہ گئی تھی جو تقریباً سنہری رنگ کی تھی، بے داغ تھی اور جوان تھی، اور جس سے کوئی کھیتی باڑی کا کام نہیں لیا گیا تھا۔ وہ ایک نیک بخت لڑکے کے پاس تھی جو اپنی ماں کے ساتھ بہت ہی حسن سلوک کیا کرتا تھا، اپنی ماں کی بہت خدمت کیا کرتا تھا۔ جب اسے اس کی اہمیت معلوم ہوئی تو اس نے منہ بھر کر اس گائے کی قیمت مانگی۔ اس کی قیمت یہ ٹھہری کہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی خال میں جتنا سونا آئے وہ اس کی قیمت ہوگی۔ چنانچہ ان لوگوں کو وہ قیمت ادا کرنی پڑی، حالانکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر پہلے عمل کر لیتے اور آمادہ ہو جاتے تو وہ کوئی بھی گائے ذبح کر سکتے تھے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے گویا کہ وہ پتھر ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے تو بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان معجزوں کو دیکھنے کے بعد جو ان کو دکھائے گئے بنی اسرائیل کو، پھر ان کے دل کی کیفیت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ معجزہ اور کئی سابقات معجزے جو ان کو دکھلائے گئے، ان کے دیکھنے کے بعد تمہارے دل میں اللہ کا خوف بالکل بھی نہیں پیدا ہوا، بلکہ تمہارے دل سخت سے سخت تر ہوتے چلے گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل، کیونکہ کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں، کچھ پہاڑ ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں اور وہ عام لوگوں کے لیے نفع کا سبب بن جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن سے کوئی چشمہ ہی جاری ہو جاتا ہے۔ اب یہ چشمہ جاری ہونا پہلے کی نسبت گو کم نفع بخش ہے، تاہم نفع بخش یہ ضرور ہے، اور گرنے والے پتھروں میں اللہ کا خوف اور تاثر موجود ہوتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو فرما رہے ہیں کہ تم جیسے نافرمان لوگوں سے دوسروں کو کیا کچھ فائدہ پہنچنے کی توقع ہوئے جن میں اللہ کا ڈر اور خوف بالکل بھی نہیں ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ خطاب دراصل مدینے کے سادہ نو مسلموں سے ہے، جو یہودیوں سے کئی بار یہ سن چکے تھے کہ ہم میں ایک نبی آنے والا ہے، نبی آخر زمان آنے والے ہیں، جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ اب یہ لوگ تو ایمان لے آئے، مگر یہود نے یہ کام کیا کہ تورات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ تھا، ان کی کتابوں میں مذکور تھا، اس میں انہوں نے تحریف کرنا شروع کر دی، اور ایمان نہ لانے کی وجہ یہ بتائی کہ ان کا حلیہ تورات میں مذکور حلیے سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور مسلمانوں کیا تم ان سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری خاطر ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں۔ یہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، اور جب خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ راز کی باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، کہ وہ اپنے رب کے ہاں ان باتوں کو بطور خلاف تمہارے حجت پیش کریں، تمہیں کچھ بھی عقل نہیں رہی۔ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں اور جسے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی آخر زمان
صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے تورات میں خاصی چیزیں موجود تھیں، جس سے یہ لوگ نبی آخر زمان کے مدینہ آنے سے پہلے لوگوں میں مشہور کر چکے تھے، اور ان میں کچھ لوگ نبی آخر زمان کی مدینہ تشریف لانے کے بعد بھی بیان کر دیتے تھے اور ان سے کہہ دیتے تھے کہ ہم بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، مگر وہ جب اپنے الگ ہوتے تھے، خلوت میں ہوتے تھے، تو انہیں یہ کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کو تورات کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جو تمہارے اپنے خلاف جاتی ہیں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے حضور مسلمان تم پر حجت قائم کر دے کہ یہ لوگ پورا علم ہونے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے؟ مسلمانوں سے بات کرنے سے پہلے کچھ تو سوچ لیا کرو۔ وہ اپنے آپ میں ایک دوسرے کو یہ باتیں کہتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کی اس حرکت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان یہودیوں میں ایک گروہ ان پڑھ ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، ان کے پاس جھوٹی آرزوؤں کے سوا کچھ نہیں، اور جو بات بھی کرتے ہیں ظن سے کرتے ہیں۔ ان کے عوام کا حال تھا جو تورات کو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، نہ انہیں یہ معلوم تھا کہ وہ کون سے اصول اور احکام ہیں جن پر نجات آخرت کا ہے دار و مدار۔ وہ بس اپنی جھوٹی توقعات پر اور من گھڑت باتوں میں لگے رہتے تھے، جو یہ تھیں کہ ہم لوگ چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، لہذا ہمیں دوزخ کا عذاب نہیں ہوگا۔ ہم تھوڑی سی مدت اس میں جائیں گے لیکن پھر ہم دوبارہ سے نکل آئیں گے۔ جتنی دن ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی اس مدت تک ہم اس میں دوزخ میں جائیں گے، پھر اس کی سزا بھگت کر ہم دوبارہ نکل آئیں گے۔ تو ان کا یہ خیال تھا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تو اب یہاں علماء یہود کا حال بتایا جا رہا ہے کہ ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے تورات کی شروحات اور علماء کے فتاوی کو بھی تورات میں ہی شامل کر دیا تھا، پھر عام لوگوں سے اسے یوں بیان کرتے تھے جیسے وہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ اس سے بس ان کی دنیاوی فائدے کی غرض ہوتی تھی، دنیا کے حصول کی طلب ہوتی تھی، اور ان کے مفسروں کی تعویلات، مفکروں کے فلسفیات وغیرہ، فقہا کے قانونی اجتہاد اور اپنی قومی تاریخی واقعات، یہ سب چیزیں بائبل میں شامل کر دی تھیں انہوں نے، اور اس سب کچھ کو وہ ایمان لانا فرض قرار دیتے تھے کہ ان سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ ایسے مجموعے میں سے انہیں کسی بھی قسم کا فتویٰ دینے یا لکھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی، اور جرائم کی نوعیت کے لحاظ سے اپنے فتووں کے منہ مانگے وہ دام بھی وصول کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر کچھ گنتی کے دن۔ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم کہہ دو کیا تم نے اللہ کے یہاں سے کچھ عہد لیا ہوا ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تمہیں علم نہیں ہے، جو تم جانتے نہیں ہو۔ جیسے کہ ابھی میں نے تو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ان کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ ہم بچھڑے کی جتنی مدت پوجا کی ہے اتنی ہی ہم دیر آگ میں رہیں گے۔ تو یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لہٰذا سوائے چند دن کے ہم دوزخ کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی۔ ان کے اس باطل عقیدے کا جواب اللہ تعالیٰ نے کئی طرح سے دیا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ اس عقیدے کی اصل کیا ہے، کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے رکھا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو دکھاؤ تو صحیح، یا بس تم اللہ پر جھوٹی باتیں کہتے ہو، جھوٹی باتیں اس پر گھڑ دیتے ہو؟ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اے یہودیوں، اگر تم واقعی اس دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ کے چہیتے ہو اور سوائے چند دن کے تمہیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، تو مرنے کی ہی آرزو کرو، مرنے کی آرزو کر کے تو دیکھو۔ تو مرنے کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ بالفاظ دیگر ان دنیا کے جھنجھٹوں سے نکل کر تم جنت میں جانے کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ اور چونکہ یہود مرنے کے
لیے بالکل قطعاً آمادہ نہیں تھے، بلکہ طویل مدت تک دنیا میں ہی رہنا چاہتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اور تیسرا جواب انہیں یہ دیا گیا کہ اللہ کا قانون، جزا اور سزا سب کے لیے یکساں ہے، یہاں نسبی رشتے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ جس شخص کو اس کی بدعمالیوں نے گھیر لیا وہ یقیناً دوزخ میں جائے گا، پھر ہمیشہ اس میں رہے گا، اور اس قانون میں اے یہودیوں تمہارے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کے اس قول کے بارے میں، بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ بات یہ ہے کہ جس نے بھی برے کام کیے، پھر اس کے گناہوں نے اس سے گھیر لیا، تو ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہی لوگ جنت کے مستحق ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔